اور اس وقت پورا پنڈال کھچا کھچ بھرا پڑا ہے. اس بات کی شہادت ہے کہ آپ کو کس قدر پیار اور محبت ہے حضور حنیف ملت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر ہماری جماعت کے مقتدر موقر علماء ذوی احترام تشریف رکھتے ہیں. جن کی دعاؤں کو سہارا بنا کر ہم آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اطمینان سے بیٹھ جائیے آپ اطمینان سے. حضرات، آج رزلٹ کا دن ہے، آج نتیجے کا دن ہے. آپ نے جی نہیں ابھی حضرت امام الدین صاحب کے خطاب میں ہوگا. الجامعۃ الحنفیہ مظہر العلوم کو جو آپ نے چندے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، فطرے کی صورت میں، کبھی 100 روپیہ، کبھی 200، کبھی 500، کبھی 1000 روپیہ آپ نے دیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم مدرسے کو اتنا چندہ دیتے ہیں. ہر موقع پر، رمضان میں بھی، بقرعید میں بھی، اور ہر مہینے میں جب جب مدرسہ ہمیں آواز دیتا ہے تو ہم مدرسے کو پیسہ دیتے ہیں، مدرسے کا تعاون کرتے ہیں. تو مدرسہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ تو آج یہی دکھلانے کے لیے اس عرس حنیف ملت میں آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ دیکھو، آپ نے مدرسے کو 100 روپیہ دیا، مدرسہ آپ کو بدلے میں حافظ قرآن دے رہا ہے. آپ نے 500 روپیہ دیا، مدرسہ آپ کو عالم دین دے رہا ہے. آپ نے 1000 روپیہ دیا، مدرسہ آپ کو امام دے رہا ہے. مدرسہ آپ کو رہبر دے رہا ہے. مدرسہ آپ کو رہنما دے رہا ہے. مدرسہ آپ کو پیشوا دے رہا ہے. یہی دکھلانے کے لیے آج یہ جلسہ منعقد ہوا. اس لیے نیچے کہنے لگے نہ جائے آرام سے بیٹھے نا سائڈ میں. یہ اخیر میں یہی سب ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ نا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کا تو معاملہ ہے. ٹیبل کو نیچے سے صحیح نیچے والا کون کڑی لگانے کے لیے نیچے کڑی چھوٹ گیا. نعت خوانی، نعت پڑھنا، نعت سننا اچھی چیز ہے، لیکن میاں نعت کے ساتھ ساتھ تقریر بھی سن لیا کرو. لیکن دیکھ رہے ہیں اس وقت مجمع میں یہ سب جگہ پہ تھی، ابھی سب کاری ہوئے تمہاری، تم جو چاہو کرو. بہرحال محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خراب ہو جائے گر رہی بکس
بکسا ٹیک لگا کر چپ کھڑا ہو کر کے جینس پینٹ چل جاتا ہے پتہ نہیں پیشاب گرو سے جنریٹر بیٹھ گیا پرابلم ہو رہا ہے. آپ لوگ تھوڑا سا ادھر ہوئیے تو ادھر ہوئیے. جنریٹر بند ہو گیا جنریٹر بند ہو گیا. جنریٹر بند ہے کیا جننے وہ بھگی جو بکسا کا تک وہ کر دو بول گیا سب کو تھوڑا 4-5 آدمی کے ہنسا لگ کیجیے تو پیچھے چلا او بھائی پیچھے چل پیچھے چل پیچھے چل پیچھے چل اب پیچھے چلا مارا جگہ جگہ تو پیچھے کہتے جگہ جگہ بھائی درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر سماعت کیجئے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. اور سنا دو ان کو سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے. منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. بتاؤ ہم تم سے بھی بلوا سکتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤ ہم نے بھی نعت شریف کا ہی شعر پڑھا ہے. ہم نے بھی نعت شریف ہی پڑھا لیا اور ہمارے شعراء نے بھی وہی پڑھا. تو اس وقت تو بہت ہنگامے کر رہے تھے. لگ رہا تھا تم سے زیادہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. بہت بڑے عاشق رسول بن رہے تھے. اور ابھی کیا ہو گیا؟ اتنا قیمتی شعر اور تحفے کے طور پر یہ شعر ہے کہ رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. سبحان اللہ. بولا کرو اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو. رسول اللہ کی رسالت کا اقرار و اعلان کیا کرو. حضرات اب تھوڑی دیر میری تقریر سنیں. انسان دنیا میں 2 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. 2 چیزوں سے محبت سب سے زیادہ. ایک مال سے اور ایک اولاد. ایک مال سے اور ایک ذرا بولو زور سے ایک اولاد سے. مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ انسان مالدار بننے کے لیے صبح سے لے کے دوپہر تک, دوپہر سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک کوششیں کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اور اس کو نہ برسات کی فکر ہوتی ہے, نہ جاڑے کا خیال ہوتا ہے, نہ گرمی کی شدت کا خیال ہوتا ہے, نہ دھوپ کا خیال ہوتا ہے, نہ بھوک و پیاس کا خیال ہوتا ہے. بس وہ چاہتا ہے
مکان اچھا نہیں ہے، اچھا مکان بن جائے، چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، گاڑی میسر ہو جائے، زمین نہیں ہے، میں زمین کا مالک بن جاؤں۔ اسی لیے انسان مال کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، اور مال سے محبت کا تو حال یہ ہے، ایک نمازی 5 وقت کا نمازی ہے، ظہر جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، عصر جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، مغرب جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، عشاء جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، لیکن سخت ٹھنڈی کے موسم میں وہ فجر میں مسجد نہیں جاتا۔ امام صاحب نے پوچھ دیا، میاں ظہر میں مسجد میں آتے ہو، عصر میں مسجد میں آتے ہو، مغرب میں مسجد میں آتے ہو، عشاء میں مسجد میں آتے ہو، لیکن فجر میں کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتا ہے حضرت کیا بتاؤں، بہت ٹھنڈی لگتی ہے، کوہاسا لگا رہتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں یہ بتاؤ، اگر کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ چلے جاؤ بھٹھا مور، رات کے 3 بجے ٹھنڈی کے موسم میں جاؤ گے تو 50,000 روپے کا انعام ملے گا یا 1,00,000 روپے کا انعام ملے گا۔ اب بولو مسلمانوں، کون ایسا شخص ہے جو 50,000 کا انعام نہیں چاہتا ہے یا 1,00,000 روپے کا انعام نہیں چاہتا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے، اور ہر شخص چاہے گا کہ بھٹھا مور جا کر 50,000 کا انعام حاصل کر لیا جائے، 1,00,000 کا انعام حاصل کر لیا جائے، اس لیے کہ 50,000 کمانے کے لیے مہینوں محنت کرنا پڑے گا، 1,00,000 کمانے کے لیے کئی مہینے مشکل سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے 50,000 کا مالک بنوں گا، تب جا کے 1,00,000 کا مالک بنوں گا۔ یہاں تو جانا ہی نہ ہے، نہ اسے ٹھنڈی کا خوف ہے، نہ کوہاسے کا ڈر ہے، اور نہ ہی اور بھی کسی چیز کا خوف۔ وہ رات کے 3 بجے جا کر انعام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مال سے محبت کا حال یہ ہے، گھر نہیں تھا، ایک گھر بن گیا، ایک بلڈنگ بن گئی، اب لعنت پڑتی چلی گئی، دوسری بلڈنگ بن جائے تو بھاڑے پہ لگا دو، دوسرے کا مالک بن گیا، اب تیسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے، تیسری بلڈنگ بن جائے، تیسری بن گئی، چوتھے کی تلاش ہے، چوتھی بن گئی، 5ویں کی تلاش ہے۔ ابھی تک تو موٹر سائیکل پہ چلتا تھا، اب سوچ رہا ہے کہ 4 چکا خرید لو، ایک گاڑی خرید لیا، اب سوچتا ہے یہ تو اپنے لیے ہے، اب ایک گاڑی اور ہو جائے تو بھاڑے پہ چلاؤ تاکہ اس سے میں اپنا کام چلا سکوں، اس سے پیسہ کما سکوں۔ ایک گاڑی، 2 گاڑی، 3 گاڑی، 4 گاڑی، 5 گاڑی خرید لیتا ہے۔ اب زمینوں کا نمبر آتا ہے، 1 کٹھا زمین خریدا، دوسرے کٹھے کی تمنا ہے، دوسرا تیسرا خریدا، چوتھے 5ویں کی آرزو ہے، اور اب وہ انسان زمین والا ہو جاتا ہے، مکان والا ہو جاتا ہے، بلڈنگ والا ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو امیر تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو مال والا تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو پیسے والا تصور کرتا ہے۔ یہی حال اولاد کا ہے، بیٹا چاہے لنگڑا ہو چاہے دولہا ہو، وہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اگر وہ کالا بھی ہے وہ بھی راج دلارا ہے۔ انسان کو اللہ نے بیٹی دیا اور اللہ نے بیٹا دیا، انسان کہتا ہے یہ مال ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ بلڈنگیں ہماری ہے، یہ بینک بیلنس ہمارا ہے، یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ بیٹی ہماری ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، جس مال کو ہم نے اپنا مال کہا، جس اولاد کو ہم نے اپنی اولاد کہا، آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا، جس مال کو ہم نے اپنا مال کہا، جس بلڈنگ کو اپنی بلڈنگ کہا، جس دولت کو اپنی دولت کہا، جس بیٹا کو اپنا بیٹا کہا، جس بیٹی کو اپنی بیٹی کہا، اس بیٹا بیٹی کے بارے میں قرآن کا کیا فرمان ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سنو، یہ مال بھی تمہارے لیے امتحان ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔ بے شک بے شک۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ مال دے کر بندوں کا امتحان لیتا ہے، اللہ اولاد دے کر بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، جب کوئی انسان امیر بن جاتا ہے اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرنے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے اس سے حنیف ملت میں آنے والے اسلام کے شہزادوں، اللہ اگر مال دے رہا ہے تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، اپنے آپ پہ فخر مت کرنا، بلکہ سجدہ شکر ادا کر لینا۔ اگر کبھی غرور آنے لگے، کبھی گھمنڈ آنے لگے تو ترکی کا 40 سیکنڈ کا وہ زلزلہ یاد کر لینا، جس زلزلے نے نہ جانے کتنی بلڈنگوں کو زمین پر لا کے کھڑا کر دیا، نہ جانے کتنی گاڑیوں کو بہا دیا، نہ جانے کتنے بچے
یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس لیے اللہ جب مال دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ ہاں لیکن وہ مال جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو مدرسے کے تعاون میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو کسی غریب بچے کی شادی میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو مہمانان رسول کے لیے خرچ کیا جائے، وہ مال جو علماء کے لیے خرچ کیا جائے، وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، وہ مال انسان کے لیے دخول جنت کا سبب ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اور وہ اولاد جس اولاد کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، جس اولاد کو آپ نے عالم دین بنایا، وہ اولاد بھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے نا؟ لیکن آج مدرسوں میں پڑھتے کون ہیں؟ سن رہے ہو آپ؟ سن رہے ہو؟ ذرا بولو سن رہے ہو یار؟ آج مدرسے میں پڑھتے کون ہیں؟ کروڑ پتی کا بیٹا نہیں، لکھپتی کا بیٹا نہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں چلنے والے رہنے والے اس کا بیٹا نہیں۔ آج مدرسے میں پڑھتا کون ہے؟ تانگا چلانے والے کا بیٹا، رکشہ چلانے والے کا بیٹا، آٹو چلانے والے کا بیٹا، مزدوری کرنے والے کا بیٹا، اینٹا اٹھانے والے کا بیٹا، کھیت جوتنے والے کا بیٹا۔ وہ لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اور جو لکھپتی ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، جو کروڑ پتی ہے اس کا بیٹا انجینئر بنتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے حافظ قرآن بنانے سے، عالم دین بنانے سے؟ وہ جانتا ہے کہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو 1 لاکھ 2 لاکھ کا مہینہ کمائے گا، انجینئر بنے گا لاکھوں روپے کمائے گا، پائلٹ بنے گا لاکھوں روپے کمائے گا، مولوی بنے گا 5000 کمائے گا، حافظ بنے گا 7000 کمائے گا، امام بنے گا 8000 کمائے گا۔ آج کے مہنگائی کے دور میں 5000 6000 7000 میں ہوگا کیا؟ اس لیے مت بناؤ اپنے بچوں کو مولوی عالم حافظ، بلکہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ۔ یہ پیسے والوں کا خیال ہے، لیکن جو بیچارہ غریب ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے۔ لیکن سنو، میں نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچے کو پروفیسر مت بناؤ، اپنے بچے کو پائلٹ مت بناؤ، اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم مت دو۔ آج دنیا کا آج حالات کا تقاضا یہ ہے، ہماری جماعت میں ہمارے قوم کا بچہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، پروفیسر بھی ہونا چاہیے، پائلٹ بھی ہونا چاہیے، سب ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مدرسے کی چٹائی پر بٹھا کر رب کا قرآن پڑھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، حید علامہ مفتی ضیاء الدین اریسہ کٹک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ تاکہ دنیا میں ڈاکٹر تو پیسہ کما کے دے گا، انجینئر تو دولت کما کے دے گا، پروفیسر تو دولت کما کے دے گا، لیکن جب روح نکلے گی اور جب تم قبر میں جائے گا تو یہی حافظ قرآن پڑھنے کام آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور حنیف ملت علامہ ضیاء الدین قادری کٹک اڑیسہ، جشن دستار بندی، عرس حضور حنیف ملت زندہ باد۔ مثال سامنے حضور حنیف ملت کا روضہ ہے۔ بے شک۔ اب ہم کہیں تمہارے باپ کو مرے 2-4 سال ہوئے ہوں گے، قبروں کے نشان مٹ گئے، بتا کہاں تھی تیرے باپ کی قبر؟ کہو گے یہی کہ تو تھی، اس پہ دوسری قبر بن گئی ہوگی۔ تیرا باپ ڈاکٹر تھا، قبروں کے نشان مٹ گئے، انجینئر تھا، قبروں کے نشان مٹ گئے، بیٹا ہو کے تو بھول گیا، پوتا ہو کے دادا کی قبر بھول گیا، بھتیجا ہو کے چچا کی قبر بھول گیا، لیکن
हनीफे मिल्लत क्या इंजीनियर थे? जोर से बोलो। वाह वाह क्या डॉक्टर थे? क्या प्रोफेसर? नहीं। कौन थे वो? या तो उन्होंने रब का कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीस पढ़ी, और पढ़ाई नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसी कुरान पर अमल करते रहे, मुस्तफा की हदीस पर अमल करते रहे। आज तुम तो अपने बाप की कब्र भूल गए, लेकिन हनीफे मिल्लत का रोजा आज भी याद है तुम्हें। वाह 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 बेशक। मैं कह ये रहा था, आज होता क्या है, थोड़ा सा पीछे उनको थोड़ी सी जब नई नई शादी होती है ना, तो मियाँ बीवी आपस में ये बात करते हैं, देखो बेटा पैदा होगा तो डॉक्टर बनाएंगे। बाबा डॉक्टर बनाएंगे। एक बना डॉक्टर, दूसरा पैदा हुआ इंजीनियर, तीसरा पैदा हुआ प्रोफेसर, और चौथा इत्तेफाक से पैदा हो गया नाबीना, है ना? हाफिज अब बीवी कहती है इस कांडे का क्या करोगे? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर बन गया, ये अपाहिज, ये लंगड़ा, ये नाबीना। इसका तो स्कूल में एडमिशन होगा नहीं, कॉलेज वाले लेंगे नहीं, यूनिवर्सिटी वाले लेंगे नहीं, तो चलो अल-जामिअतुल हनीफिया में जाओ और वहां दाखिला करा दो। अब जरा रुक कर, आज कहते हो ना कि साइंस बहुत तरक्की कर गया, अंग्रेज बहुत तरक्की कर गए, इतना साइंस तरक्की किया, अंग्रेज इतने तरक्की कर गए, लेकिन तरक्की याफ्ता दौर में ये साइंस वाले, ये अंग्रेजी कल्चर वाले तुम्हारे नाबीनों को नहीं संभाल लेंगे, तुम्हारे सालिमुल आज़ा बच्चे को संभाल लेंगे, तुम्हारे अपाहिज को नहीं सहारा दे रही है, लेकिन मुस्तफा की नूरी चादर दे 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी मुस्तफा की नूरी चादर और मुस्तफा का फैजान तेरे नाबीना को सहारा दे रहा है। वाह 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 माशा। तेरे नाबीना को, अच्छा इंजीनियर नाबीना देखा है, डॉक्टर नाबीना देखा है, बोलो, प्रोफेसर नाबीना देखा है, बोलो, और हाफिज कुरान, हाफिज कुरान एक नहीं सैकड़ों होंगे नाबीना हाफिजी। बेशक। और जो हाफिज नाबीना होता है ना, वो इतना फारिग होने वाले भी है नाबीना हाफिज। क्या बात है, माशाअल्लाह। देखिए 18 बच्चों की फरागत है, उसमें एक बच्चा नाबीना है जो हाफिज कुरान है। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फैजान मुस्तफा नहीं तो और क्या है? जो नाबीना हो गया अपना टनाटन हाफिज होता है ना, जो उस नाबीना हाफिज की दरसगाह में पढ़ लेता है बच्चा, वो भी टनाटन हो जाता है। बेशक। समझ रहे हैं? जोर से बोलो। अच्छा ये बोलो, तकरीर समझ में आ रही है? घबरा तो नहीं रहे हो? टेंशन तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है? आए जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे हम भी नात पढ़ सकते हैं यार, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं आज। पढ़ दीजिए। हाँ नहीं पढ़ेंगे, हाँ क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर टेंशन, ये लोग कहेंगे देख लो यार तकरीर करने आए थे ये नात पढ़ने लगे। हाँ अरे फज़ल रब्बुल औला, सुन लो गाँव से हज़रत बैठे हैं, दुआ दे रहे हैं। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा
مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور جس کے دامن جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے سبحان اللہ اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اب آگے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب سنو تو میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ 4 بیٹا دے تمہیں بناؤ ایک کو ڈاکٹر ایک کو انجینئر ایک کو پروفیسر لیکن ایک کو حافظ قرآن بناؤ ایک کو عالم دین بناؤ تاکہ مر جاؤ تو قبر پہ کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھ سکے سبحان اللہ سنو حافظ بنانے کا فائدہ کتنا بڑا ہوتا ہے عالم بنانے کا فائدہ کتنا بڑا ہوتا ہے میں اپنا وقت دیکھ رہا ہوں جو وقت مجھے ملا ہے فائدہ یہ دیکھ رہے ہیں آج سماج میں سب سے کمزور طبقہ ہے علماء کا کیوں ان کے پاس پیسے نہیں ہے غریب ہیں لیکن دیکھ رہے ہو یہ سارے جنتی چہرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب جنتی چہرے ہیں اور یہ جو بچے ہیں نا جن کی دستار ہو رہی ہے یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو بھی پڑھتا ہو طالب علم کو میں شہنشاہ کہتا ہوں طالب علم کو میں بادشاہ کہتا ہوں مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو میں راجا کہتا ہوں آپ کہیں گے مولانا پگلا گئے ہو یہ زکات کی رقم کھا کر یہ پڑھنے والے یہ فطرے کا پیسہ کھا کر پڑھنے والے ہمارے چندے پر یہ 3 ٹائم اپنا پیٹ بھرتے ہیں تب یہ حافظ قرآن بنتے ہیں یہ عالم دین بنتے ہیں میں کہوں گا ہاں یہ تمہارا پیسہ کھاتے ہیں تم احسان نہیں کرتے بلکہ یہ احسان کر رہے ہیں سبحان اللہ بے شک اور سنو غور کرنا یہ راجا ہے مہاراجا ہے بادشاہ ہے اب ثابت ہم کریں حضور خلیفہ مفتی اعظم ہند بیٹھے ہیں استاد العلماء بیٹھے ہیں ذمہ دار علماء جن کے قدموں کو چوم کر ہم نے تقریر کرنا سیکھی ہے اور ایک بات اور بتاؤں کہ حضور استاد العلماء حضرت علامہ مفتی مصلح الدین صاحب قبلہ قادری میں ان کا شاگرد ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں نے چونکہ اب حضرت ضعیف بھی ہو گئے پہچانیں گے نہیں لیکن میں ان کا شاگرد ہوں میں نے ان کے قدموں کو چوما ہے سبحان اللہ میں نے ان سے دعائیں دی ہے سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں یہ بادشاہ ہیں یہ راجا ہیں مہاراجا ہیں کیسے تمہاری بستی میں تمہارے شہر میں تمہارے علاقے میں کروڑ پتی ہے لکھ پتی ہے اونچے اونچے پیسے والے اونچی اونچی بلڈنگوں والے قیمتی گاڑیوں میں چلنے والے ایک سوال یہ کو حضور مفتی صاحب قبلہ کے پاس یا ہندوستان کے بڑے بڑے دارالفتہ کے پاس کہو کہ حضرت ہمارے بستی کے علاقے کے 10 کروڑ پتی ہماری بستی کے قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں بتائے فائدہ کچھ ہوا قبر والوں کا زور سے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ فائدہ ہوا اے ہے پوری دنیا کا مفتی یہی کہے گا نہیں کوئی فائدہ نہیں گزر گیا لیکن وہیں پہ پلٹ کے سوال کرو حضور مدرسے میں قرآن پڑھنے والا ایک 10 سال کا بچہ
ہمارے بستی کی قبرستان سے گزرا ہے. سرکار بتائیں ایک عالم دین گزرا ہے. سرکار بتائیں فائدہ ہوا؟ علامہ کہیں گے ہاں. کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے مردوں کے اوپر سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدموں کی برکت ہے, یہ قدموں کی برکت ہے. اب بتاؤ جن بچوں کے قدموں کی برکت یہ 40 لکھپتی گزرے کوئی فائدہ نہ ہو, کروڑ پتی گزرے کوئی فائدہ نہ ہو, ارب پتی گزرے کوئی فائدہ نہ ہو, یہ 10 سال کا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھنے والا یہ گزرے قبرستان کے مردوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے. اب بتاؤ یہ اگر اٹھا کے ہاتھ دعا کر دیں تب کتنا بڑا معاملہ ہوگا. کیا اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ بالکل فرمائے گا. اس لیے میں ہر جلسے میں مشورہ دیتا ہوں, اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, بیمار ہو شفا نہیں مل رہی ہے, اگر مصیبت کے کا درجہ نہیں مل رہا ہے, اور ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے, ماں زندہ ہے ماں کے پاس جاؤ, باپ زندہ ہے باپ کے پاس جاؤ, اور ماں سے کہا امی جان بے روزگار ہو دعا کر دیجئے اللہ روزگار سے لگا دے, بیمار ہو دوا کرتے کرتے تھک گیا ہو امی جان دعا کر دیجئے تاکہ اللہ شفا دے دے, پریشان ہو امی جان دعا کر دیجئے تاکہ اللہ پریشانی دور فرمائے. قسم خدا کی اگر ماں نے آنچل اٹھا دیا اور تمہارے لیے دعا کر دیا, اللہ ماں کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو یہ لکڑ پکڑ بابا کے پاس مت جانا تعویذ باز لینے کے لیے. آج مولوی کی چراغی 11 روپے سے آگے نہ بڑھ سکی, 5 روپیہ 11 روپیہ, اور بابا کی تعویذ 5000 میں بک رہی ہے, 10,000 میں بک رہی ہے. مفتی صاحب کے پاس نہیں آئیں گے تعویذ لینے, علامہ صاحب کے پاس نہیں آئیں گے, امام صاحب کے پاس نہیں جاؤ گے, لیکن کوئی رنگیلے بابا نظر آ گیا تو اس کے پاس 5000 میں تعویذ لے آؤ گے. ہم کہتے سنا ایسے بابا کی ایک تعویذ کیا 100 تعویذ لٹکا دو گھر میں, تمہارا بھلا نہیں ہوگا. اور چیک کرنا ہے نا تو کبھی بابا کو لا کے لٹکا دو, جو بھی برکت ہوگی وہ بھی چلی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دینا ہو تعویذ لینا ہو تو اپنے مسجد کے امام سے لو, مدرسے کے اساتذہ سے لو, اپنے علاقے کے بڑے عالم سے لو. اس لیے کہ یہ امام ہے تو بے نمازی نہیں ہوگا, عالم ہے تو بے نمازی نہیں ہوگا, مفتی ہے تو بے نمازی نہیں ہوں گے. یہ نیک ہے, ان کی دعائیں ان کی تعویذوں میں اللہ نے اثر پڑا. ہمارا جیسے بدنصیب آدمی کے تو یہی چاہتا. ماں باپ میں سے کوئی زندہ نہیں ہے نا, مدرسہ جامعہ میں آؤ اور قاری صاحب کو, علامہ صاحب کو, مفتی صاحب کو پیسے نذرانے کے دو اور کہو کہ حضور میرے لیے پریشانی ہے, میرے لیے دعا کر دے, بچوں کو نذرانہ دے دے. قسم خدا کی بچوں نے دل سے دعا کر دی نا, اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز. اس لیے میرے بھائی وقت چونکہ ختم ہے, اس لیے میں اس چیز کا انتظار رکھا. 5 منٹ بھی ہے میرے نہیں حضرت بولیے. ہاں اچھا علامہ نے جب اجازت دے دیا تب تو ہم بول نہیں ہے, ہم اس لائق نہیں ہے بھائی. ارے سبحان اللہ. اور پھر حضرت تشریف فرما ہے تو مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. آپ سنو حضرت دعا تو ضرور دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ذرا زور سے بولو, زور سے. ارے کیا ہو جواب ہے. ہاں سن لو. حافظ قرآن جب اپنے بچوں کو بناؤ, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو دیندار بناؤ, لیکن دینداری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ.
زور سے صرف جلسے میں ہوں ہنگامہ کرنے والا عاشق نہیں، مفتی مسئلہ بلکہ ایسا عاشق بناؤ وہ چلے تو زمانہ کہے نبی کا عاشق جا رہا ہے، وہ اٹھے تو زمانہ کہے نبی کا عاشق جا رہا ہے، وہ بولے تو زمانہ کہے کہ نبی کا عاشق بول رہا ہے۔ ایسا عاشق بناؤ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دونوں ہیں، مفتی نصر الدین صاحب، مفتی نصر الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حیات علامہ مفتی مسلح الدین قادری صاحب قبلہ، حیات علامہ مفتی مسلح الدین قادری صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حیات علامہ مفتی نجم الدین قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات تشریف رکھیے جو عظیم شان شخصیت کی آمد منبر شریف پر ہو گئی ہے۔ صاحب سجادہ حضور مفتی قادری صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ مرانی کی بھی آمد ہو گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ امام خطابت خطاب اہل سنت مصنف شان خطابت ہے علامہ مفتی مسلح الدین قادری صاحب قبلہ مرانی رضی اللہ عنہ مرانی کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیے۔ لا گلابی والا وہی میں سے کٹھی میں سے کو دے دیے کٹھی 4 کو دے دو وہ ہوتے ایک رنگ ہوتی نا۔ ٹھیک ہے صاحب رسمی اجرا کچھ عبادت دینا ہے بس، سب کچھ ہو جائے گا حضرت، آپ کو اس میں جی 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 کا خیال ہے۔ کرائیے کرائیے، ہاں فرض بھائی، اب وہ کم کرائیے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اب دیر نہ کیجیے، لیٹ ہو رہا ہے۔ ہاں ہو گیا ہو گیا ان شاء اللہ، بس ایک دو جملہ، ہاں بس 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 آپ لوگ بیٹھ جائیں نا، بیٹھیے آپ بیٹھیے دیکھ رہے ہیں استاد گرامی، استاد العلماء والفقہا، نادش درسگاہ، خلیفہ حضور برہان ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصلح الدین صاحب قبلہ قادری تشریف لا چکے ہیں، چونکہ ناساز ہے اور صاحب سجادہ استاذ العلماء جانشین حضور حنیف ملت حضرت علامہ مفتی نجم الدین صاحب قبلہ قادری تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ دستار بندی کا بھی وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لیا جائے، اس لیے آخری جملہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، دینداری کے ساتھ عاشق رسول بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بات ادھوری رہ گئی، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو بولے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، یہ محفل نور زندہ باد، فیضان حنیف ملت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے علماء کرام ابھی نکل رہے رونق اسٹیج خلیفہ حضور برہان ملت
حضرت علامہ مفتی مصلح الدین صاحب کی بلا دامت برکاتہ القدسیہ شیخ الحدیث مدرسہ حبیبیہ اسلامیہ لال گوپال گنج پریاگ راج الہ آباد اور نجم العلماء نجم ملت حضرت علامہ مفتی نجم الدین صاحب کی بلا شہزادہ حضور حنیف ملت یہ رونق اسٹیج ہوئے جلوہ بار ہوئے اور دیگر ہمارے علماء کرام ساتھ ہی ساتھ الجامعۃ الحنفیہ مظہر العلوم کے صدر المدرسین حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم صاحب کی بلا رضوی کی کاوش کو سبھی حضرات آپ اپنی آنکھوں سے اس عرص مقدس میں دیکھیں گے، لیکن مدرسہ مظہر العلوم سے فارغ ہونے والے الجامعۃ الحنفیہ مظہر العلوم سے فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ کی دستار سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 گلابپور کی ایسی شخصیت ہے جن کو میں حنیف ملت ایوارڈ جو ہر سال اس حنیف ملت میں مسلح ملت فاؤنڈیشن گلابپور سسوا کٹھیا سے حنیف ملت ایوارڈ سے نوازتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حنیف ملت ایوارڈ سے نوازنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا، آواز دوں گا بریلی شریف کی سرزمین سے آنے والی شخصیت شیخ طریقت حضرت علامہ انوار الحق مصطفی جو مائک پر تشریف لائے، حضرت علامہ مفتی ہاشم صاحب کی بلا اور حضرت علامہ قاسم صاحب، حضرت مولانا امان اللہ صاحب کی بلا، حضرت علامہ علاء الدین صاحب کی بلا، یہ اپنے دست مبارک سے نجم ملت سب سے پہلے شہزادہ حضور حنیف ملت حضرت علامہ مفتی نجم الدین صاحب کی بلا دامت برکاتہ القدسیہ کو یہ حنیف ملت سے اس عرص حنیف ملت میں یہ نوازا جا رہا ہے حنیف ملت ایوارڈ سے، اس لیے کہ حنیف ملت کا فیضان ان پر جاری اور ساری ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دینی اور علمی خدمات کو انجام دیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی دینی اور علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس وجہ سے حضور مفتی نجم الدین صاحب کی بلا دامت برکاتہ القدسیہ کو حنیف ملت ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب کٹک اڑیسہ، حضرت علامہ محمود صاحب کی بلا یہ بھی رونق اسٹیج ہے، آگے تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے حضور مفتی نجم الدین صاحب کی بلا دامت برکاتہ القدسیہ کو حنیف ملت ایوارڈ سے نوازے۔ یہ دیکھیے، یہ حنیف ملت ایوارڈ ہے جو ہر سال عرص مقدس میں یعنی حنیف ملت کے عرص مقدس میں مسلح ملت فاؤنڈیشن گلابپور سے نوازا جاتا ہے۔ آج اس عرص حنیف ملت میں شہزادہ حنیف ملت کو نوازا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اردو دنیا میں گلابپور سسوا کٹھیا اور نیپال کو بلندی پہ پہنچانے والے وہ شخصیت جنہیں دنیا خلیفہ حضور برہان ملت حضرت علامہ مفتی مصلح الدین صاحب کی بلا دامت برکاتہم القدسیہ سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت نے اردو دنیا میں شان خطابت، روح خطابت، جان خطابت، تاج خطابت، نور خطابت سے کٹھیا ہی نہیں بلکہ پورے عالم نیپال کے نام کو روشن کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم حضور مسلح ملت کو مسلح ملت فاؤنڈیشن گلابپور کی جانب سے حنیف ملت ایوارڈ سے سرفراز کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے علماء کرام اور حضور مسلح ملت کو نواز رہے ہیں حنیف ملت ایوارڈ سے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हनीफे मिल्लत, हजरत शेख तरीक़त उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। फिर मैं उर्से हनीफे मिल्लत में मुस्लिम मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से एक अजीम शख्सियत जो जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ से फारिग होने के बाद सरकार आसिफ सिकंदरपुर में कई सालों तक के दीनी खिदमत अंजाम दी, वो शख्सियत जिनको हजरत अल्लामा मौलाना इलियास नूरी साहब किबला दामत बरकातहुल कुद्सिया है, आज हमारे उलमाए किराम मुस्लिम मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से इन्हें भी उस हनीफे मिल्लत में हनीफे मिल्लत एवाज से नवाज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम मिल्लत फाउंडेशन, अराकीन मदरसा, उर्से कमेटी, नारे तकबीर। हज़रात, ये कटैया का मुख्तसर तारुफ जो किताबी शक्ल में आप देख रहे हैं, ये हमारे करम फरमा उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्लिहुद्दीन साहब किबला दामत बरकातहुल कुद्सिया शेखुल हदीस मदरसा हबीबिया इस्लामिया लाल गोपालगंज ने तसनीफ की है। इसमें तसनीफ यानी इस किताब को तसनीफ करने का मकसद यह है कि हमारे गुलाबपुर सिसवा कटैया में कितने उलमाए किराम हैं, कितने हुफाज़े किराम हैं, कितने मुफ्तियाने किराम हैं, कितने शोराए निज़ाम हैं, कितने अदीब उदमा हैं और कितने मुअर्रिखीन हैं, ये इस किताब में दर्ज है। और ये कटैया का, इस किताब का नाम कटैया का मुख्तसर तारुफ है जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं। ये इसी को रस्म इजरा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर मुस्लिह मिल्लत को हनीफे मिल्लत के सदके में और इस उर्से कमेटी में हमारे आए हुए उलमाए किराम जो रौनक स्टेज है वो सभी हजरात ये देख रहे हैं और आप सभी हजरात अपनी आंखों के सामने मुशाहिदा भी कर रहे हैं। कटैया का मुख्तसर तारुफ है जिसमें मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने इस किताब के मुतालिक बताया और आपने समाअत किया। बाद में आप इस किताब को हजरत अल्लामा कारी नईमुद्दीन गुलाबपुरी से हासिल कर सकते हैं। मैं आवाज दूंगा सबसे पहले अल जामिअतुल हनफिया मज़हरुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हाशिम रिजवी साहब किबला को कि माइक पर तशरीफ लाए। फिर उसके बाद मैं आवाज दूंगा शेख तरीक़त हजरत अल्लामा अनवारुल हक मुस्तफ़ी को कि आप तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मोहम्मद कासिम साहब गुलाबपुरी, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब किबला गुलाबपुरी, हजरत अल्लामा शमीम साहब किबला गुलाबपुरी, हजरत अल्लामा महमूद साहब किबला गुलाबपुरी और हमारे मौलाना महमूद साहब किबला क्या कि मुजलिया और हमारे गुलाबपुर सिसवा कटैया के जो भी उलमाए किराम हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आगे बढ़कर माइक पे तशरीफ लाए और देखिए कटैया का मुख्तसर तारुफ किताब किस तरीके से हमारे उलमाए किराम इजरा कर रहे हैं। हजरत मौलाना महमूद आलम साहब किबला मुजलिया आगे तशरीफ लाए। ये देखिए ये कटैया का मुख्तसर तारुफ जो हमारे उलमाए किराम अपने मुबारक हाथों में लिए हुए हैं और रस्म इजरा कर रहे हैं। ये कटैया का मुख्तसर तारुफ है यानी कटैया में कितने उलमाए किराम, कितने हुफाज एज़ाम, कितने शोरा, कितने मुफ्तियाने किराम हैं। जिस तरीके से मैंने तारुफ अब बेला ताखीर
ہے مگر روح پرور جو فشا دستار بندی کا نرالا ہر سما سے ہے سما دستار بندی کا. بڑی تیزی کے ساتھ میں دستار بندی کرانے جا رہا ہوں جو ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ نے اپنے مدرسہ الجامعۃ الحنفیہ مظہر العلوم کے اسٹاف کے ساتھ کس طریقے سے محنت کی ہے اس محنت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں الجامعۃ الحنفیہ مظہر العلوم کے وہ طلباء کو میں آواز دوں گا. سب سے پہلے کہ مولوی محمد رحمت علی ابن محمد ظفیر الحق چھوٹی مہوی دربھنگہ بہار. مولوی محمد یہ چونکہ یہ دو عظیم شخصیتیں ایسی ہیں جو طبیعت نشاط ہونے کی وجہ سے حضرت بیٹھے ہیں اور ہمارے جتنے مدرسہ مظہر العلوم کے اسٹاف ہیں میں حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے اساتذہ کرام اور علماء کرام جو گلاب پور کے ہیں ان کو لے کر ہمارے مدرسہ سے فارغ ہونے والے تو مولوی محمد رحمت علی ابن محمد ظفیر الحق چھوٹی مہوی دربھنگہ بہار. دوسرے نمبر پر مولوی محمد ربیع عالم ابن محمد منظور احمد انصاری بھیڑیا سیتامڑھی. مولوی محمد ربیع عالم ابن محمد منظور احمد انصاری بھیڑیا سیتامڑھی. تیسرے نمبر پر محمد علی رضا ابن محمد خورشید عالم انصاری موتی گیر پرسا نیپال. مولوی محمد علی رضا ابن محمد خورشید عالم انصاری موتی گیر پرسا نیپال. چوتھے نمبر پر مولوی محمد انصار الحق ابن محمد بشیر احمد انصاری بسکپور سرلاہی نیپال. مولوی محمد انصار الحق ابن محمد بشیر احمد انصاری سرلاہی نیپال. یہ ہمارے الجامعۃ الحنفیہ مظہر العلوم کے طلباء جو جن کے سروں پر ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام اور مشائخ طریقت اپنے ہاتھوں سے عالمیت کی دستار باندھ رہے ہیں. ان کے سروں پر عالمیت کی دستار باندھ رہے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حافظ محمد عطا المصطفیٰ ابن مولانا محمد ثناء المصطفیٰ. آگے ہے حافظ محمد عطا المصطفیٰ ابن مولانا محمد ثناء المصطفیٰ کنوا سیتامڑھی بہار. دوسرے نمبر پر حافظ محمد توفیق رضا ابن محمد اختر حسین مہادے پٹی سیتامڑھی بہار. پورے لائیو کر رہا ہوں. حافظ محمد توفیق رضا ابن محمد اختر حسین مہادے پٹی سیتامڑھی بہار. تیسرے نمبر پر حافظ محمد شمس تبریز ابن محمد اسرافیل صدیقی پرسا سیتامڑھی بہار. حافظ محمد نذیر عالم حافظ محمد نذیر عالم ابن محمد شمس الحق کانٹی مظفر پور بہار. حافظ محمد نذیر عالم ابن محمد شمس الحق کانٹی مظفر پور بہار. حافظ محمد حبیب البشر ابن محمد نظام الدین بھوانی پور سیتامڑھی بہار. حضرات آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کریں اور اس کے بعد عظیم تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. کوئی بھی پنجاب کی باہر نہیں جائیں گے. عظیم حفیظ کی خطابت سے اپنے ذہن و دماغ کو مرموز نہ کریں. ابن محمد حسن انصاری انہا سیتامڑھی بہار. حافظ محمد قیصر علی ابن محمد حسن انصاری انہا سیتامڑھی بہار.
हाफिज मोहम्मद मकबूल आलम मुस्तकीम शायख सरलाही नेपाल हाफिज मोहम्मद मकबूल आलम मुस्तकीम शायख रनगांव सरलाही नेपाल मोहम्मद फरहान रजा मौलाना मोहम्मद बोलिए आप, लाइव चल रहा है। दुआ लीजिए। ये सबसे बुजुर्ग शायर हैं उस्ताद शोरा फरस साबरी साहब। अपने मुबारक हाथों से फारिग होने वाले तोलबा के सर पर जो अभी भीड़ लगा दिल गई अब कहे के बताओ देखो ना बक्से गिरा दिल गई। अभी 19 आदमी देख रहे मधुआ मुंतरीन नेपाल हाफिज मोहम्मद फैयाज इब्ने मोहम्मद असगर अली हिसाब तो हर कमी है। स्टेज के ना बनवा मधुबनी बिहार इब्ने मोहम्मद असगर अली जगह से घर देखो ना तो ये हो जाती है। मधुबनी बिहार हाफिज मोहम्मद महफूज आलम इब्ने मोहम्मद जमशेद आलम मरहूम परिहार सीतामढ़ी हाफिज मोहम्मद महफूज आलम इब्ने मोहम्मद जमशेद आलम मरहूम परिहार सीतामढ़ी बिहार हाफिज मोहम्मद मजहर रजा इब्ने मौलाना अलाउद्दीन जयनगर नेपाल हाफिज मोहम्मद मजहर रजा मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन जयनगर नेपाल हाफिज मोहम्मद हैदर अली इब्ने मोहम्मद खलीलुद्दीन खैरबाद मौतनी नेपाल हाफिज मोहम्मद हैदर अली इब्ने मोहम्मद समीरुद्दीन खैरबाद मौतनी नेपाल हाफिज मोहम्मद गुलाम रसूल इब्ने मोहम्मद अकबर अंसारी परिहार सीतामढ़ी बिहार हाफिज मोहम्मद गुलाम रसूल इब्ने मोहम्मद अकबर अंसारी परिहार सीतामढ़ी बिहार। ये हमारे वफात गिराम जो ये देखिए आपने अल-जामिअतुल हनफिया मज़हरुल उलूम के तलबा जिनके सरों पर हमारे उलमाए किराम मशाइख़-ए-इज़ाम अपने तस्वीर मुबारक से सरों पर दस्तार बांध रहे हैं और आप मुशाहिदा कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। देखिए अल-जामिअतुल हनफिया मज़हरुल उलूम में हर जमात से पहले पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को जो इनाम से नवाजा दिया है वो आप समाप्त कर लें। जमात-ए खामसा में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले जिनका नाम मोहम्मद रहमत अली इब्ने मोहम्मद दरभंगा है, जिनको तारीख़ इस्लाम किताब दी जाए। और जमात-ए सालसा में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अली रजा मोहम्मद बशीर आलम परसा इनको भी तारीख़ इस्लाम दी जा रही है। जमात सानिया में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद कैस रजा इब्ने मोहम्मद नेपाल इनको कानून शरीयत दी जा रही है। और जमात उला में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अकबर अली इब्ने मोहम्मद अलाउद्दीन पठनपुरा इन्हें भी कानून शरीयत दी जा रही है। और जमात इदातिया में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद फैजान रजा इब्ने मोहम्मद अनवर मरहूम जद्दा इन्हें भी कानून शरीयत दी जा रही है। अली में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद महफूज आलम इब्ने मोहम्मद बहुत दिनों बाद चेहरे की ज़्यादा मिलने के बाद आपको शरीयत दी जा रही है। अभी लाइव
से अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अताउल मुस्तफा इब्ने मौलाना सनाउल मुस्तफा कलवा ये भी कुरान मुक़द्दस की जा मुमताज क्या आगा से हासिल करने वाले मोहम्मद अली इब्ने मोहम्मद खुर्शीद आलम मोदी की पंथा इन्हें मुमताज हासिल करने वालों में बहाली शरीयत दी जा रही है और साथ ही साथ एक बैठक में पुराने लाइव चलिए रहा है कि जिनका नाम मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अताउल मुस्तफा इब्ने मोहम्मद सनाउल मुस्तफा ये है मौलाना इबादत रज़ा जो देख रहे हैं अवार्ड जो आज 3 बहुत ही बेहतरीन आलिम दीन और यूँ कह लीजिए कि सिलसिला कटिया गुलाबपुर के बड़ी शख्सियात हज़रत अल्लामा मौलाना मसलहुद्दीन साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास नूरी साहब क़िबला और सजादा हुज़ूर हनीफ़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना नज़मुद्दीन साहब क़िबला उन्हें जो अवार्ड दिया गया है ये हनीफ़ मिल्लत अवार्ड तो ठीक है। कुरान मुक़द्दस और जितने क्या कि आलिमियत की दस्तार हुई है उनको एक एक जालहत किताब दी जा रही है और मेरी जानिब से और साथ ही साथ दस्तार के सारे कपड़े उन्होंने इनायत किया है। दस्तार पगड़ी सफा ये सारे कपड़े हमारे अब्दुल रहमान नाइन गुलाबपुरी ने दिया मुजफ्फरपुर से मेरी जानिब से जुमला पाएगी चाहे वो मौलवी हो चाहे वो उस्ताद हो मेरी जानिब से मेरी तसानीफ करदा में से 2 तसानीफ सवाने हनीफ़े मिल्लत और औरंगजेब बेलाया हर एक बच्चा को दी जाए से जो है आप अभी से मेरे दावत दे दीजिए मधु है एक साल पहले से एडवांस में पिछले साल में ऐलान करा मेरा अवार्ड का है अभी तो हम देंगे ना बिल्कुल साथ ही साथ आपका ये हमारे अज़हरुल हनफिया मज़हब रूम के जितने असातिज़ा है मैं क्योंकि इन्होंने किस तरीके से मेहनत की है तो मैं अपनी जानिब से मैं अपनी जानिब से जिस तरीके से ऐलान किया कि तमाम तलबा को एक एक समाने हनीफ़े मिल्लत क्योंकि उसे हनीफ़े मिल्लत में इन तमाम बच्चों की दस्तार हुई है और औरंगजेब बेलायत जिस तरीका से मैंने दिया उसी तरीका से हम जुमला ये है हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन सवाने हनीफ़े मिल्लत कटक उड़ीसा जिन्होंने अच्छी खिताब की ये और जिनका ऐलान भी फेसबुक पे आप सुन चुके हैं। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हाशिम नूरी साहब क़िबला और उनके असातिज़े किराम उनके स्टाफ की है इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस तरीका से हुफ़ाज़े किराम की टीम और साथ ही साथ आलिमियत की दस्तार अब आपके सामने बिला ताक़ीद नज़्म मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नज़मुद्दीन साहब क़िबला शहज़ादे हुज़ूर हनीफ़े मिल्लत माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं हालांकि हज़रत की तबीयत नाशाज़ है उसके बावजूद माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं आप हज़रात थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं जिस तरीक़े से हज़रत की तबीयत नाशाज़ है उसके बावजूद आपके हौसला को देखकर आपकी अक़ीदत और मोहब्बत को देखकर हज़रत कुछ बोलना चाहते हैं और आपको शुक्रिया अदा करना था। नारे तकबीर शहज़ादे हुज़ूर हनीफ़े मिल्लत शहज़ादे हुज़ूर हनीफ़े मिल्लत मदरसा मज़हरुल उलूम मुसलमानाने गुलाबपुर उलमाए गुलाबपुर नारे तकबीर नारे रिसालत आप हज़रात बैठ जाइए प्लीज बैठिए सब लोग बैठ जाइए बैठ जाए मैं आप सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ बैठ जाए आप हज़रात आप हज़रात बैठे
ये जनकपुर का पंडाल है और अब्दुल भाई का बैठे इसमें सपना में ही लगेगा आपको बैठे। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب، مفتی خلیل مصباحی صاحب، استاذ جامعہ زاہیہ فیض الرضا ددری، ماشاء اللہ۔ پتا نہیں میرے ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں جا سکتا۔ موت تو برحق ہے، اس سے انکار کرنا بھی مشکل ہے، انکار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ اجازت و خلافت اور گدی نشیر ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا عبدالخالق علیمی صاحب کا انتخاب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس شرط کے ساتھ مدرسے اعلیٰ حضرت وہ قائم رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کمیٹی جو ہوگی اس مدرسے کی یا اس خانقاہ کی، اس کمیٹی کے ماتحت رہیں گے۔ کمیٹی کی ہر بات کو وہ قبول کریں گے، وہ مانیں گے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کریں گے۔ کمیٹی جیسے میں انجام دیتا رہا اسی انجام کی وجہ اسی انجام دیتا رہا، ایسے ہی وہ بھی جو ہے انجام دیں گے۔ کمیٹی کی ہر بات کو وہ مانیں گے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کریں گے، اس شرط کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت و اجازت سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ حنفیہ کی مندرجہ ذیل علماء کرام کو سپورٹ کر رہا ہوں، جو مدرسے کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے اور مدرسہ کے مفاد کے تحت وہ کام کرتے رہیں گے۔ چند نام ہے وہ سن لیجئے اور وہ لوگ جو ہے آ جائیں، ان کو خلافت جو ہے دی جا رہی ہے۔ جی نہیں، وہ نہیں آئے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت قائم رہیں گے اس شرط کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خانقاہ کی یا مدرسے کی کمیٹی جو ہوگی ذمہ دار جو کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی کی ہر بات کو وہ مانیں گے اور اسی کے ماتحت یہ کام کرتے رہیں گے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جو ہے یہ مشروط تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج حضور نجم ملت نے اپنی خلافت اور سجادگی حضرت حافظ وقاری مولانا عبدالخالق صاحب کو سپرد انہوں نے کیا ہے، اور جو ان کے شرائط تھے انہوں نے آپ کے سامنے رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میری غیر موجودگی میں جیسے میں کام انجام دیتا رہا اس خانقاہ کا، اسی حیثیت سے یہ کام جو کرتے رہیں گے۔ خلافت و اجازت سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ حنفیہ کی مندرجہ ذیل علماء کرام کو قبول کر رہا ہوں، جلد نام دے رہا ہوں، وہ آ جائے اور جو ہے ان کو میں دستار بندی نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ہاشم صاحب شیخ الحدیث رئیس جامعہ حاضرہ، کی شرط کے ساتھ
حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب کا مقبرہ حضرت علامہ مولانا رسول اللہ صاحب پٹیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مصباحی پہلا اجرا ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ مفتی صاحب تیلا مبارک مولانا رسول اللہ صاحب جو مدرسہ مظہر العلوم کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے اور سمجھیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز امجدی صاحب مدرس جامعہ حاضہ کیا بات ہے کہاں سے حضرت علامہ مولانا الدین صاحب پٹیا ہندوستان ہی میں نیپال میں نہیں ہے وہ تو میسیج پہ چلیے وہ پوچھ رہے جواب اس لیے وہ پوچھ رہے ہندی میں پڑھا ہوں ممبئی جامعہ حاضہ وہ شروعاتی دور وہ دادیا مجھے تھا 8-9 سال کا تھا اور ابھی بھی 19 آدمی دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بھی لائیو چل رہا ہے 19 لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ پیچھے باندھ دیجیے ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا رضا اللہ صاحب پٹیا ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ مبارک ہو حضرت علامہ حافظ وقاری مولانا نعیم الدین صاحب قادری پٹیا سبحان قاری صاحب ماشاء اللہ جلدی آئیے جلدی حضرت علامہ مولانا ساجد رضا صاحب مصباحی پٹیا ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا عرفان رضا صاحب حبیبی کوئی ارے واہ ماشاء اللہ ابھی تک باندھ رہتے سب یہ لوگ مدرسے کے مفاد کو ہمیشہ مقدم سمجھیں گے اور رکھیں گے یہ تو بنیادی شرط ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے یہ بنیادی شرط ہے اگر خدا نخواستہ روگردانی ہوئی تو وہ خلافت و اعجاز جو ہے یہ ہٹ جائے گی حضرت علامہ مولانا انوار الحق صاحب مصباحی منہروا ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ مبارک حضرت پڑھ لیں اس کے حافظ وقاری بشیر قادری صاحب پٹیا اچھا ماشاء اللہ یہ لوگ جو ہے حاضر ہو گئے لمبی دعا کرنے کے لیے یاد کر لینا چاہیے کیونکہ دعا کرنے کے لیے مشاہد رضا صاحب اچھا کے انتظام کاروں میں ان کو بھی جو ہے اجازت و خلافت جو ہے دے رہا ہوں کی شرط کے ساتھ مسئلہ کیا آ رہا ہے تو
तोहफा है, ये ले लीजिए। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तोहफा भी है, हो सकता है कि ऊपर का फैज आ जाए। हाँ हाँ, अरे भाई कमाल, सही बात है। अरे इनकार मत कीजिए जनाब। हाँ, इसको तबर्रुक समझ के ले लीजिए। अरे सिलसिले में जो बुजुर्गान दीन है वो बाफैज है ना, बाकमाल है। आप लायक हो चाहे ना हो, उनके फैजान से हो सकता है लायक में। फरहाद भाई भी चक्कर में रहने के थोड़ा क्या है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शवाल का रोजा नहीं पीछे है, पीछे है। उधर ही है, पीछे खड़े हैं हजरत। आगे जाइए ना, आइए मैं दस्तार बंदी दे दूं। हाथ लगा दे क्या? थोड़ा मिलता जल्दी कीजिए ना, जान लगा दे दीजिए ना। अल्लामा मौलाना महमूद साहब, उनको भी इजाज़त और खिलाफत उनको भी इजाज़त और खिलाफत जो दे रहा हूँ, मदरसे के मफाद हमेशा वो मुकद्दम समझेंगे। एक साथ कितने पीर बढ़ गए, कितने मजार बढ़ गए। से बना अहमदीन साहब को हाथ भी लीजिए मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं रही है, आप लोग जो है दुआ फरमाइए मेरी तबीयत जो है बहाल रहे, जैसे कि मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह देता रहूँगा। और खुदा न खास्ता हो जाता है। वाह वाह, मरहबा 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 उनको मैं मरहबा। वहाँ भिवंडी में सबसे पहला पड़ाव यहीं से पार हुआ। भिवंडी में, भिवंडी और छोटे थे राज्य क्या करेंगे तो हमारी मौलाना खाली साहब का दखल नहीं होगा। कमेटी की हर बात को वो मानेंगे, कमेटी के अंदर वो रहेंगे और मस्जिद के हालात को रहेंगे। मैं मामुद्दीन राबिया में थे। लाइव चली रहा है। इस साल मुझे कागज छपवा के आए हैं, छोड़ वहीं है, वहीं रह फिर उसी साल आप अब आगे आगे रहिए, पीछे मत रहा कीजिए। हाँ पैसा
और क्या करिए दर्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो आज़ाद है कि नहीं, जितनी भी खिलाफत हुआ हमारे समाज मेरी गैर मौजूदगी में यही मेरी जगह पर जो है ये काम अंजाम देते रहेंगे। दो मुसरात की पाबंदी मसले के आधार पर कायम रहेंगे और कमेटी की हर बात को मानेंगे, उनके किसी भी मामले में मुदाखलत ये नहीं करेंगे और मदरसे का मकान हमेशा जो है मुकद्दम। चलिए आप लोग उसमें माजत खां हूँ, बैटरी लो है, अब मुझे बंद करना पड़ेगा। खुदा हाफिज़।